دنیا میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے شہرت حاصل کرتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، مگر اللہ کے بندے جتنے بھی آئے انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو مانو اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ لیکن جب خدا کو مانو تو پہلے ہی کہا لا الہ، پہلے نفی کرو، پہلے دوسروں چیزوں کو ختم کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کو ہی مان رہا ہوں باقی ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب خدا کو مان لیا تو پھر صرف خدا ہی کو ماننا ہے، پھر باقی چیزوں کو نہیں ماننا۔ زندگی جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام بیلنس لائف دیتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا، لیکن کہتا ہے کہ خوب اطاعت اس کی کرو۔ ظاہری دنیا میں مشکل لگتا ہے بعض اوقات، ہم خود ظاہر ہے ایلین تو نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے انسان ہے، مشکلات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، سب ہیں، لیکن انسان مقابلہ کرتا ہے خواہشات سے، نفس سے، دشمن سے، باہر کا دشمن، اندر کا دشمن، وہ یہ ساری چیزیں، تبھی انسان اس مقصد کی طرف چل پائے گا۔ تو خدا کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اثنا عشری پیدا کیا، 12ویں امام کا ماننے والا پیدا کیا۔ خوب شکر کریں خدا کا، وہ یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں کیونکہ مل گئی ہے، اس لیے بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کا نمائندہ اللہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ ابو علی سینا بہت فیمس، آپ جانتے ہیں کہ حکیم تھے، فلاسفر تھے، میڈیکل ان کا ابھی بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، لا ان کا ابھی تک ہے، یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو وزڈم جس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور بہروز، وہ اس کے ساتھ تھا بہت عرصے سے، اور وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا۔ اسی نے ابو علی سینا کی بکس کو بعد میں لکھا، بعد میں جو ہے وہ لوگوں تک دیا، اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ اسے ابو علی سینا نے اصفہان میں ایک شاپ میں اس کو پک کیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے استاد نے اس کو بولا، جس دکان میں وہ جاب کرتا تھا، لیبر کرتا تھا، اس کو بولا کہ برابر والی شاپ سے فائر لے کر آؤ، آگ۔ تو اس نے بولا یہ بچہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس نے اپنے ہاتھ میں ریت، سینڈ اٹھائی اور شاپ والے کو بولا اس کے اوپر آگ رکھو، آگ۔ تو اس نے بولا یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، تو اس نے بولا یہ تمہارے کام کا نہیں ہے، اس کو مجھے دے دو۔ اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ وہ ابو علی سینا کو بولتا تھا، ابو علی سینا کو جانتا تھا، ابو علی سینا بہت اسپیشل تھا، یعنی اتنا وہ اسٹرانگ اس کی میموری تھی کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ آسمان کیسا تھا، یعنی اسٹرانگ تھا وہ بہت زیادہ۔ ہر کوئی بہرحال ایسے پیدا نہیں ہوتے لوگ، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کہتا تھا ابو علی سینا کو کہ جب اتنا نالج ہے، اتنا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ پروفٹ کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ آپ پروفٹ ہیں؟ خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ سخت شدید سردیوں کی راتیں، ہمادان، برف، صبح فجر سے پہلے ابو علی سینا نے کہا کہ جاؤ باہر سے پانی لے کر آؤ، مجھے وضو کرنا ہے نماز شب کے لیے۔ اس نے کہا کہ باہر سردی تھی، اب اس نے بہانہ بنایا کہ بدن کا ٹیمپریچر زیادہ ہے، باہر مائنس ٹیمپریچر ہے، باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، تو آپ تیمم کر لیں، پانی تیمم کر لیں۔ پڑھا لکھا تھا، بہانہ بھی اس نے ایسے ہی بنایا۔ تھوڑی دیر گزری، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ اس زمانے میں سپیکرز نہیں تھے، لوگ میناروں پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، بہت پرانی بات ہے، 700 600 700 تقریباً اس کے قریب۔ تو تھوڑی دیر بعد جب اذان ہوئی مینار پہ، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات بھیج محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ، جب اس نے رسول کا نام لیا نا تو ابو علی سینا نے کہا 700 سال گزر گئے، 700 ایئرس تقریباً، اس مؤذن نے اس رسول کو دیکھا نہیں ہے، مگر مینار پہ چڑھ کے اس کی گواہی دے رہا ہے۔
تم میرے شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لاتے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں رسول کا دعویٰ کروں. رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو ایسے ہی عزیزان محترم. تو آج ہم جس دور میں ہیں، آج اللہ کا نمائندہ غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں زندگی اس کے لیے گزارنی چاہیے. تو ہم واقعاً کیا ہر روز اپنے امام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ بہرحال یقیناً آپ عبادت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو سب آ رہے ہیں یہ سب یقیناً امام کی طرف بڑھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، یقیناً آپ محنت کر رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، ایز اے کمیونٹی آپ سٹرگل کر رہے ہیں، ایز اے کمیونٹی لیڈرز آپ سٹرگل کر رہے ہیں. آپ کا جو سکول ہے خاص طور پہ وہ سٹرگل کر رہا ہے، امام کے لیے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. بہرحال جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنا، ایون جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں، ایون جو بچوں کو لے کر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، ایون شاید کو باہر کھڑے رہیں. مجھے کل ہو سکتا ہے کسی کو بات ہماری بری لگ گئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے کوئی برا نہیں لگتا کوئی باہر کھڑا ہو، کوئی اچھی بات ہے. کم از کم مسجد کے باہر کھڑے ہیں نا، کسی غلط جگہ کے باہر تو نہیں کھڑے، کم از کم آپ باہر کھڑے ہو. لیکن آپ اپنے بچوں کو تو لا رہے ہیں، آپ اپنی جنریشن کو تو لے کر آ رہے ہیں. خوب یہ خود امام کے لیے ہے، امام کے لیے. اور اس موٹیویشن کو اور بڑھائیں، اس نسل کو، اس کے اندر خدا کو پینیٹریٹ کریں. جس کے پاس خدا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، مگر جس کے پاس سب کچھ ہو اور خدا نہ ہو وہ ہوا کے جھونکوں سے بھی ڈرتا ہے. تو یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ بہرحال ہم آنے والی جنریشن کو، اور آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ یہ اس ٹائم مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ اس ٹائم اگر صرف جو ہے وہ ایک جگہ پر دشمن جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. نہیں، مسلمان اگر سوتے رہے تو سب مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا، پہلے بھی آپ کے سامنے یہی ہوا. لیکن کیونکہ جس مکتب کے ہم شاگرد ہیں اس مکتب میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس مکتب میں ایمان کی قیمت ہے. کہ انسان ایمان پہ مر جائے، انسان اللہ کی راہ میں مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو بستر پہ مارے، کہیں اور ہونا، اللہ کی راہ میں مار دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ہے وہ قیامت تک کی قوموں کو جگانا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ پیغام جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی، یہاں پہ جیسے پہلے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد تھی، لوگ بہت دور سے آتے تھے، اور 70s کے اندر تھوڑے سے لوگ تھے، پھر آہستہ 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 ابھی ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ کے پاس ایک امام بارگاہ ہے، 3 اور آپ کے شہر ہیں، گاؤں ہیں، ادھر بھی سینٹر ہے. خوب یہ ایزی نہیں ہے، یہ آسانی سے نہیں ملا، یہ بہت سٹرگل ہے اس میں لوگوں کی. لوگ گزر گئے، زندگی گزار دی لوگوں نے. جو بزرگ جن کا انتقال ہوا وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پورا سارا کام محنت، ذاکر اور سارا یہ کام زری کو سنبھالنا، یہ سب یہ ہر کسی کی سٹرگل ہے. لیکن یہ سٹرگل لوگوں سے نہیں مانگتے. آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ان کو پرہیز کریں. جو امام حسین کے لیے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، امام حسین اسے نہیں چھوڑتا. امام حسین کسی پر احسان نہیں رکھتا. سید الشہداء قامل الزیارات میں ہے کہ ایون جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، جو زیارت پہ جاتا ہے امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد، اینسسٹر کے ناموں کے ساتھ پہچانتے. آپ ابھی کھلی آسمان میں کربلا کی طرف رخ کریں، 3 دفعہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہو گئی. آپ امام حسین کی زیارت کر لی ہے. اگر آپ کربلا نہیں ہے یہاں سے زیارت کر سکتے. امام حسین کی کشتی سب سے تیز کشتی ہے. سفینۃ النجات سارے امام ہیں مگر امام حسین سب سے تیز ہیں. اسی لیے جو امام حسین کے در سے جڑ گیا وہ گمراہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنی نسل کو صحیح. اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے اور اس میں کامیابی یہی ہے جان محترم، بدن بکھر جائیں گے، بدن کٹ جائیں گے، مگر یہ بدن جھکیں گے نہیں. یہی آئیڈیالوجی، یہی خوف ہے کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے.